أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر الدرر البہیہ کے ساتھ ہیں۔ الدرر البہیہ فی المسائل الفقہیہ، یہ کتاب فقہی مسائل کے بارے میں ہے۔ امام شوکانی جو 1250 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 1250، وہ اس کے مؤلف ہیں، اس کے رائٹر ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے اس انداز سے لکھی ہے کہ یہ احکام، یہ مسائل کتاب و سنت کے مطابق بتائے جائیں، نہ کہ کسی خاص مسلک کے مطابق۔ انہوں نے مسائل اور احکام ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں خیال رکھا کہ یہ احکام و مسائل فقہ حنفی کے مطابق ہیں، یا فقہ شافعی کے مطابق ہیں، یا مالکی کے مطابق ہیں، یا حنبلی کے مطابق ہیں۔ انہوں نے دلائل کی طرف دیکھا۔ دلیل نے جس حکم کی تائید کی، اس حکم کو انہوں نے ذکر کر دیا۔ تو یہ فقہ اہل حدیث منہج کے مطابق ہے، سلفی منہج کے مطابق ہے، یہ تقلید کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں وہ انداز نہیں ہے جو کئی فقہی کتب میں ہوتا ہے کہ امام صاحب نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے۔ امام صاحب کے فتوے کو لوگ سینے سے لگا لیتے ہیں، اور امام صاحب کے فتوے کا دفاع کرتے ہوئے فتوے کے خلاف جو آیتیں آتی ہیں یا احادیث آتی ہیں، ان کی تعویلیں کرتے ہیں۔ اور مسلک اہل حدیث کیا ہے، سلفی منہج کیا ہے کہ اسماء و صفات کا معاملہ ہو یا فقہی مسائل و احکام کا معاملہ ہو، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق بنا دیں، کتاب و سنت کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں، کتاب و سنت کو آپ سپریم لا سمجھیں، کتاب و سنت کو آپ حرف آخر سمجھیں۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے 3 باب پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا پہلا باب تھا پانی کے بارے میں، پانی کے اقسام، کون سا پانی پاک ہے، اور اگر پانی میں پلید چیز داخل ہو جائے تو پانی کا حکم کیا ہوگا، اور اگر پانی میں کوئی اور چیز شامل ہو جائے لیکن ہو پاک، تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، استعمال شدہ پانی کا کیا حکم ہے، یہ ہم پڑھ چکے۔ دوسرا باب تھا نجاسات کے بارے میں، پلید اشیاء کے بارے میں، اور پھر تیسرا باب ہم نے پڑھا قضاء حاجت کے بارے میں۔ آج چوتھا باب ہے وضو کے بارے میں، باب الوضو۔ وضو کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے لگو تو کیا کرو، اپنے چہرے دھو لو اور اپنے ہاتھ بھی دھو لو، کہاں تک، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک۔ تو اللہ رب العزت نے وضو کا حکم باقاعدہ قرآن میں دیا اور وضو کا طریقہ بھی بتایا۔ دوسری جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، کہ تم میں سے کسی کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی جب وہ بے وضو ہو جائے، جب اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو اس وقت تک اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور نمبر ہے اس کا 135، 135۔ امام مسلم نے، اور نمبر ہے 225، 225۔ وضو
ایک عظیم الشان عبادت ہے. اگر کسی نے نماز نہیں پڑھنی تب بھی وضو کرنا ایک عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرنے کا طریقہ بتایا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا من توضأ ہکذا، جو اس انداز سے وضو کرے، اس طریقے کے مطابق وضو کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وکانت صلاتہ ومشیہ الی المسجد نافلہ، وضو کے بعد اس کا نماز پڑھنا یہ الگ سے ایک اجر و ثواب کا باعث ہوگا. اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا، اس کے اوپر الگ سے اجر و ثواب ملے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. نمبر ہے اس کا 229. وضو اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے. اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں. تو وضو کے بارے میں جو باب ہے اس کی کئی فصلیں ہیں. پہلی فصل جو ہے وہ وضو کے فرائض اور واجبات کے بارے میں ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو وضو میں فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری ہیں، لازمی ہیں، یہ پہلی فصل ان کے بارے میں ہے. اس کے بعد دوسری فصل ہوگی مستحبات الوضو، ان چیزوں کے بارے میں جو وضو میں مستحب ہیں، جنہیں کرنا سنت ہے، جنہیں اختیار کرنا افضل ہے. اور تیسری فصل ہوگی نواقض الوضو، ان چیزوں کے بارے میں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر آج ہمارا موضوع کیا ہوا؟ وضو کے واجبات، وضو کے فرائض. چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب علی کل مکلف ان یسمی اذا ذکر، ہر مکلف پہ واجب ہے کہ وہ اللہ کا نام لے، وہ بسم اللہ پڑھے، اذا ذکر، جب اسے یاد آ جائے. یہاں پہ لفظ کیا بولا گیا؟ مکلف. مکلف وہ انسان جو شریعت کا پابند ہے، شریعت کے احکام کا پابند ہے. مثال کے طور پہ مینٹل جو ہے، کیا وہ مکلف ہے؟ نہیں، مینٹل مکلف نہیں ہے. چھوٹا بچہ 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، چھوٹے بچے جو ہیں یہ شریعت کے پابند اور مکلف نہیں ہیں. لیکن ہر بالغ انسان وہ شریعت کے احکام کا کیا ہے؟ پابند ہے، مکلف ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے یجب علی کل مکلف، ہر مکلف پہ واجب ہے. کیا واجب ہے؟ تو واجب ہے کہہ کے پتہ چلا کہ امام صاحب ہمیں کیا بتانے لگے؟ واجبات. تو پہلے نمبر پہ کیا بتایا؟ ان یسمی، کہ وہ بسم اللہ پڑھے، وہ اللہ کا نام لے، اذا ذکر، جب اسے یاد آ جائے. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو وضو نہ کرے. وضو کے بغیر جو نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوگا جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام ذکر نہ کرے، اللہ کا نام نہ لے. اس حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے. نمبر ہے 101 امام ابن ماجہ نے. نمبر ہے 399 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی
حدیث قرار دیا ہے، قابل قبول حدیث قرار دیا ہے، کیونکہ یہ حدیث اگرچہ اس میں کچھ کمزوری ہے لیکن اس کی سندیں بہت زیادہ ہیں۔ ان سندوں کی وجہ سے، ان طرق کی وجہ سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی کتاب تمام المنہ میں کہ اس حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، اس حدیث سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اس کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ وَلَا دَلِيلَ يَقْتَضِي الْخُرُوجَ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْإِسْتِحْبَابِ فقط، اور اس آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ شیخ البانی مزید فرماتے ہیں وَهُوَ مذہب الظاہریہ، اور یہی مذہب ہے ظاہریوں کا۔ ایک ہوتے ہیں حنفی، ایک ہوتے ہیں مالکی، ایک ہوتے ہیں شافعی، ایک ہوتے ہیں حنبلی، ایک اور ہوتے ہیں ظاہری۔ ظاہری وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ ہم تعویلیں نہیں کریں گے، ہم شریعت کے ظاہر کے پابند ہیں، تو ان کو ظاہری کہا جاتا ہے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں ظاہریوں کا یہی موقف ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور امام اسحاق بن راہویہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، جن کی ترغیب پہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ کیا موقف ہے؟ کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ امام احمد سے اس بارے میں، ان کے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں، بسم اللہ کے واجب اور مستحب ہونے کے بارے میں دو روایتیں ہیں، تو ایک روایت کے مطابق وہ بھی اس کو واجب کہتے ہیں، اور یہی موقف ہے شیخ البانی کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان کا، اور یہی موقف ہے امام شوکانی کا۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، یہی راجح ہے، یہی درست ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو راجح موقف ہے وہ نہیں اپنایا کنہوں نے؟ حنفیوں نے، نہ مالکیوں نے، نہ شافیوں نے، اور حنبلی بھی، یعنی کہ ایک روایت کے مطابق وہ بسم اللہ کے وجوب کے قائل ہیں، اور ایک روایت کے مطابق وہ بھی بسم اللہ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں۔ تو ہم یہاں پہ شخصیات سے مرعوب نہیں ہوں گے، ان مسالک سے مرعوب نہیں ہوں گے، متاثر نہیں ہوں گے، ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے، اور دلیل کے ساتھ ہیں بڑے بڑے علماء کرام۔ امام اسحاق بن راہویہ بہت بڑا نام ہے، امام احمد نے بھی ایک بار یہی کہا ہے، ظاہریوں کا بھی یہی موقف ہے، تو یہی انشاءاللہ راجح ہے۔ اچھا، اب امام شوکانی نے کیا کہا ہے کہ اذا ذکر، واجب ہے کہ جب اسے یاد آ جائے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا تو بسم اللہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد نہ آئے تو پھر اس پہ واجب نہیں ہے، وضو اس کا ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں امام اسحاق بن راہویہ سے کہ ان ترک التسمیۃ عامدا اعاد الوضوء، اگر کوئی جان بوجھ کر وضو کے شروع میں بسم اللہ ترک کر دیتا ہے تو اسے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، وضو اس کا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وَإِن كَانَ نَاسِيًا، اور اگر وہ بھول گیا، یا او متأولاً، یا اس نے اس کی کوئی تعویل کر دی، تو اجزأہ، تو اس کا وضو اس کے لیے کفایت کر جائے گا، اس کا وضو ٹھیک ہوگا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں دوسرے اور تیسرے واجب کی طرف۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَيَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ، وضو کرنے والے پہ یہ بھی واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے۔ یہ دو چیزیں بیان کی ہیں، وضو کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ تو وضو کرنا، کلی کرنا، معذرت کے ساتھ، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، تو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کا کیا حکم ہے؟
پہلے میں بتاؤں گا اس بارے میں جمہور کا موقف۔ امام مالک کے ہاں یہ سنت ہے، امام شافعی کے ہاں یہ سنت ہے، امام لیث بن سعد یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، ان کے ہاں بھی سنت ہے، امام اوزائی شام کے بہت بڑے امام، ان کے ہاں بھی سنت ہے۔ اصحاب رائے یعنی کہ احناف کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ سنت ہے۔ کلی کرنا، ناک پانی چڑھانا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں ان کے نزدیک؟ یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ درست موقف کیا ہے؟ درست موقف یہ ہے کہ دونوں چیزیں واجب ہیں، ضروری ہیں، لازمی ہیں، اور یہی موقف ہے امام عطا بن ابی رباح کا، تابعی ہیں۔ یہی موقف ہے امام عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج کا، یہی موقف ہے امام عبداللہ بن مبارک کا، یہی موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا، اور ایک روایت امام احمد سے اسی بارے میں آئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ موقف آپ نے سن لیے دونوں طرح کے علماء کرام کے۔ میں بہت زیادہ علماء کرام کے اقوال ذکر نہیں کرتا، لیکن چونکہ فقہی کتاب ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کے اقوال ذکر کرنا پڑتے ہیں۔ اب ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ادھر بھی امام ہیں، ادھر بھی امام ہیں، ادھر بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ادھر بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو وہ ہیں وہ کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں، حنفی بھی ٹھیک، مالکی بھی ٹھیک، شافعی بھی ٹھیک، حنبلی بھی ٹھیک، چاروں مسالک برحق ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ حق عام طور پہ ہر مسئلے میں ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ کبھی حق ہوگا حنفیوں کے پاس، کبھی مالکیوں کے پاس، کبھی شافعیوں کے پاس، کبھی حنبلیوں کے پاس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حرام کہیں وہ بھی ٹھیک ایک چیز کو، جو ایک چیز کو حرام کہیں وہ بھی ٹھیک، اور جو اس کو جائز کہیں وہ بھی ٹھیک۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسلک اہل حدیث اس چیز کا نام ہے کہ آپ وہ چیز لیں جو دلیل کے لحاظ سے درست ہے، حق ہے، راجح ہے۔ اب یہاں پہ ہم کن کے ساتھ ہیں؟ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ کیا دلیل ہے جی اس کی؟ کلی کرنے کی دلیل دیکھیے، نبی علیہ السلام صاف صاف فرما رہے ہیں اذا توضأت فمضمض، جب وضو کرو تو کلی کرو۔ کلی کرو یہ آرڈر کے الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں صیغہ امر، اور آرڈر کے الفاظ وجوب پہ دلالت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ہر آرڈر ماننا واجب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ آرڈر دیں اور کسی اور حدیث کے ذریعے معلوم ہو جائے کہ یہ آرڈر وجوب کے لیے نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم کہیں گے یہ واجب نہیں ہے۔ اور جہاں پہ کوئی ایسا قرینہ، کوئی ایسی دوسری دلیل نہ ملے، تو وہاں پہ ہم کہیں گے آپ کا ہر آرڈر دلالت کرتا ہے کس پہ؟ وجوب پہ۔ تو آپ نے یہاں پہ آرڈر دے دیا کہ جب وضو کرو فمضمض، کلی کرو۔ یہ حدیث کہاں پہ آئی جی؟ ابو داؤد شریف میں، نمبر ہے اس کا 144، 144۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اور دوسری حدیث وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ، اچھی طرح۔ آپ صرف ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ یہ بھی حکم دے رہے کہ اچھی طرح چڑھاؤ۔ الا ان تکون صائما، الا یہ کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ روزے کی حالت میں ہوں تو پھر آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے، لیکن ذرا احتیاط سے، ذرا توجہ سے، کہ کہیں وہ پانی حلق میں نہ چلا جائے، روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ یہ حدیث بھی امام ابو داؤد رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے اس کا 142، 142۔ اس کو بھی شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اچھا، اب دونوں حدیثوں میں کیا آپ دے رہے ہیں؟ آرڈر۔ کلی کا بھی آرڈر دے رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھانے کا بھی آرڈر دے رہے ہیں۔ تو آپ کا آرڈر ماننا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں مرضی ہوتی ہے جی؟
ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں چیزیں واجب ہیں. یہ تو میں نے 2 دلیلیں آپ کو دی تھیں احادیث سے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن کی طرف آ جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے وضو کے دوران فغسلوا وجوہکم، کہ تم لوگوں نے اپنے چہرے کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے. اور منہ ہمارا جس کے ہم کلی کا کہہ رہے ہیں یہ چہرے کا حصہ ہے. ناک ہمارا یہ چہرے کا حصہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنے چہرے کو دھو، چہرے کو دھونا سب کے نزدیک واجب ہے، فرض ہے، لازمی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا ہے. تو جب چہرے کو دھونا واجب ہے تو ناک جو چہرے کا حصہ ہے اسے بھی دھونا واجب ہے. منہ جو چہرے کا حصہ ہے اسے بھی دھونا کیا ہے؟ واجب ہے. یہ قرآن سے ثابت ہو گیا. ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں نہیں یہ دونوں چیزیں واجب نہیں ہیں، سنت ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے سامنے جب ہم یہ ایت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا کہ اپنے چہرے کو دھو، اور چہرے میں ناک بھی داخل ہے، چہرے میں منہ بھی داخل ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے الگ سے نام موجود ہیں. منہ کا الگ سے ایک نام ہے چہرے سے ہٹ کے، اور ناک کا الگ سے ایک نام ہے، تو ان کا مستقل حیثیت ہے، ان کا الگ سے حکم آئے گا، ان کی الگ سے حدیث آئیں گی. ہم کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ چہرے میں ہونے کے باوجود ان کے الگ سے نام ہیں، تو وہ تو رخسار کا بھی الگ سے نام ہے، رخسار کا بھی الگ سے نام ہے، تو پھر کیا اس کے لیے بھی کہیں گے کہ اس کو بھی دھونا واجب نہیں ہے؟ نہیں، چہرے کے دھونے کے قرآنی حکم میں ناک بھی داخل ہے، منہ بھی داخل ہے. تو کتنے دلائل ہو گئے اب ہمارے پاس؟ 2. پہلے کلی کی الگ دلیل دی، ناک میں پانی چڑھانے کی الگ دلیل دی، اس کو آپ ایک شمار کر لیں، دونوں کی ایک دلیل ہو گئی. اب پھر فغسلوا وجوہکم، قرآن نے کہا اپنے چہرے کو دھویا کرو، یہ قرآنی دلیل ہوگی. اور تیسرے نمبر پہ دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وضو کیا ہے تو آپ کی وضو کی احادیث پڑھ لیں. آپ وضو کی احادیث میں کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ آپ نے وضو کیا میرے سامنے اور کلی نہیں کی، آپ نے وضو کیا میرے سامنے اور ناک میں پانی نہیں چڑھایا. اگر یہ واجب نہ ہوتا تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا وضو کرتے جس میں ان دونوں چیزوں کو کبھی کبھی ترک کرتے، تاکہ پتہ چل جاتا کہ چیزیں واجب نہیں ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کرنے کی، کیونکہ اس حدیث کا تذکرہ پھر ان امور سے بھی ہوگا جو ابھی ہم نے پڑھنے ہیں. وضو کی تفصیلی حدیث ہے، اس میں وہ سب چیزیں تقریباً آ گئی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، اور یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا 164 164، اور مسلم شریف میں بھی حدیث آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 226 226. اور جو الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بخاری شریف کے ہوں گے. تو یہ حمران کہتے ہیں. حمران کون ہیں؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام. حمران یہ کہتے ہیں کہ انہ رآ عثمان، کہ انہوں نے امیر المؤمنین جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا. دعا بوضوء، کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا. یہاں پہ لفظ میں نے کیا پڑھا؟ وضو، واو کے اوپر میں نے کیا پڑھی؟ زبر فتح. جب وضو پڑھیں تو یہ ہوتا ہے وضو کا پانی. جب وضو پڑھیں واو کے اوپر ضمہ پیش تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، یا وضو جو ایک عبادت ہے. تو یہاں پہ کیا؟ دعا بوضوء، آپ نے وضو کا پانی طلب کیا، منگوایا. فافرغ علی یدیہ، تو آپ نے وہ پانی اپنے دونوں ہاتھوں پہ ڈالا. من انائی، اپنے برتن سے لے کر. یہ کون کر رہے ہیں وضو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فغسلہما 3 مرات،
چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کتنی بار؟ 3 بار. ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو وضو کے پانی میں داخل کیا. پہلے نہیں داخل کیا، پہلے برتن سے پانی ڈال کے دونوں ہاتھ دھوئے ہیں، اب ہاتھوں کو داخل کر رہے ہیں پانی میں، کیونکہ اب ہاتھ دھل چکے ہیں. سیکھیے صفائی کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. آپ سے زیادہ عظیم کون ہوگا؟ ثم تمضمض، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی کی. واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا. واستنثر، اور پھر ناک میں جو پانی داخل ہو چکا تھا اس کو جھاڑا. ثم غسل وجہہ ثلاثا، پھر آپ نے اپنے چہرے کو دھویا کتنی بار؟ 3 بار. ویدیہ الی المرفقین ثلاثا، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک 3 بار دھویا. ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل کل رجل ثلاثا، پھر آپ نے ہر پاؤں کو 3 بار دھویا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا. آپ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء ھذا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے بھی وضو کیا ہے. وقال، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز سے وضو کرنے کے بعد فرمایا. من توضأ نحو وضوء ھذا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے. وصلی رکعتین، اور 2 رکعتیں ادا کرے. لا یحدث فیہما نفسا، ان 2 رکعتوں کے دوران توجہ مکمل طور پہ نماز پہ رکھے، دیگر امور کے بارے میں سوچ و بچار میں مبتلا نہ ہو، تو غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ وضو والی حدیث ہے، اور اس کا تذکرہ آگے بار بار آئے گا. تو یہ حدیث جناب عثمان نے بیان کی ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب عثمان سے نقل کرنے والے کون ہیں؟ ان کے غلام حمران. تو اس کا تذکرہ بار بار آئے گا. تو آئیے اب ذرا، تو یہ حدیث ویسے فی الحال میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی ہے؟ ابھی یہ بتانے کے لیے کہ آپ وضو کے دوران کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوران وضو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ واجب ہیں، یہ ضروری ہے. ثم یغسل جمیع وجہہ، اب تک امام شوکانی نے کتنے واجبات ذکر کر دیے جی وضو کے؟ 2. نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 2 کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. تو یہ 2 کہہ لیں یا 3 کہہ لیں، یہ ہو گئے. اس کے بعد کہتے ہیں پھر اپنے سارے چہرے کو دھوئے. کیا کہا ہے؟ سارے چہرے کو. سارا چہرہ کون سا ہوتا ہے جی؟ یعنی کہ پیشانی سے لے کر، یہ پیشانی کے جو بال جہاں ہوتے ہیں وہاں سے لے کے یہ تھوڑی تک، اور چوڑائی میں ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، ان کے کان کے سامنے والا جو حصہ ہوتا ہے یہاں تک. تو یہ کیا ہے؟ چہرہ ہے. کیا دلیل ہے کہ پورے چہرے کو دھونا واجب ہے، ضروری ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 وضو والی آیت جو پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، کہ اپنے چہرے کو دھو لو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کو ماننا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. تو چہرے کو دھونا ضروری ہے. اور نمبر 2 یہ حدیث حمران بھی دلیل ہے کہ آپ نے وضو والی آیت پہ عمل کرتے ہوئے جب وضو کیا تو آپ نے چہرے کو دھویا. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں ثم یدیہ مع مرفقیہ، پھر وضو کرنے والا دھوئے اپنے دونوں ہاتھ مع مرفقیہ، اپنی دونوں کوہنیوں کے ساتھ. تو یہ ہاتھ جب دھونے ہیں تو کونیاں اس میں داخل ہیں، کونیوں کو بھی دھونا ہے. کونیاں حصہ ہیں
ہاتھوں کے اس حصے کا جسے دھویا جائے گا۔ کیا دلیل ہے جی ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وضو والی آیت میں کہا ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو تم نے دھونا ہے کونیوں تک، اور کونیاں اس میں داخل ہیں جیسا کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ تو ایک دلیل یہ آیت ہو گئی، اور دوسری دلیل یہی حدیث حمران جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم یمسح رأسہ مع اذنیہ، پھر وہ مسح کرے اپنے سر کا اپنے کانوں سمیت۔ اچھا، اپنے سر کا مسح کرے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے؟ دلیل وہی وضو والی آیت، سورہ مائدہ آیت نمبر 6، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اور دلیل ہے حدیث حمران جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ لیکن یہاں پہ یہ بتا دوں کہ گردن کا مسح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا بالکل غلط ہے۔ جو میرے بھائی گردن کا مسح کرتے ہیں وہ اپنی اس عادت کو ترک کر دیں۔ جہاں تک تعلق ہے کانوں کا، تو امام شوکانی نے کہا کہ سر کا مسح کیا جائے گا کانوں کے ساتھ۔ تو اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ الاذنان من الرأس، کہ دونوں کان سر میں سے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 443 443۔ یہی حدیث دیگر کئی صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، مثال کے طور پہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ اچھا، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ دونوں کان سر میں سے ہیں؟ کیا مطلب؟ دیکھیں، ہمارے کان جو ہیں یہ چہرے کے ساتھ بھی مل رہے ہیں اور سر کے ساتھ بھی۔ اب ہو سکتا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ کانوں کو دھونا ضروری ہے جیسے چہرے کو دھوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، کانوں کا تعلق مسح سے ہے، دھونے سے نہیں ہے۔ تو سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا۔ کیا کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا؟ نہیں، وہی پانی کافی رہے گا۔ بلکہ میں یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کانوں کے تعلق سے طریقہ بتانا چاہوں گا۔ یہ سنن ابن ماجہ میرے پاس ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے 439 439 سنن ابن ماجہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح اذنیہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کانوں کا مسح کیا، داخلہما بالسبابتین، کانوں کے اندرونی حصے کا آپ نے مسح کیا اپنی دونوں شہادت والی انگلیوں کے ساتھ۔ شہادت والی انگلیاں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ والی جو انگوٹھے کے ساتھ ہیں، یہ والی، ان کے ساتھ کان کے اندرونی حصے کا آپ نے مسح کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ مسح کیسے کیا جائے گا؟ کہ یہ دیکھیں، یہ جگہ جو ہے، یہ جگہ، یہاں سے اپنے ہاتھ یہ انگلیوں کو شروع کریں گے اور یوں اندر داخل کرتے چلے جائیں گے، یہ اندر پہنچ گئیں، اور انگوٹھوں کا پانی بچایا ہوا ہے، ان کے ساتھ کان کے پچھلے حصے کا مسح کیا جائے گا۔ تو یہ طریقہ ہے۔ دیکھیں عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح اذنیہ، کہ اللہ کے رسول السلام نے اپنے کانوں کا مسح کیا، داخلہما، کانوں کے اندرونی حصے کا مسح کیا، بالسبابتین، اپنی شہادت والی انگلیوں کے ساتھ،
وخالف ابہامیہ الی ظاہر اذنیہ، اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ مسح کیا اپنے کانوں کے بیرونی حصے کا جو سر کے ساتھ متصل ہے. فمسح ظاہرہما و باطنہما، چنانچہ آپ نے مسح کیا ہے کانوں کے اندرونی حصے پہ بھی اور کانوں کے بیرونی حصے پہ بھی آپ نے مسح کیا ہے. تو کانوں کے مسح کے تعلق سے یہ روایات سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں، وہاں پہ ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں وَيُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ، اور کفایت کر جائے گا سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا، یعنی کہ آپ پورے سر کا مسح نہ کریں تو کام چل جائے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا. ویسے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کچھ حصے کا مسح کر لیں گے تو گزارا ہو جائے گا. یہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں. یہاں پہ ہم امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہے مسلک کے اہل حدیث، یہ ہے سلفیت، کہ جب دلیل یہاں پہ امام شوکانی کے ساتھ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ امام شوکانی کے ساتھ بھی نہیں ہیں. سر کے کتنے حصے کا مسح کرنا واجب اور ضروری ہے؟ احناف اور شافعی حضرات، ان کا موقف یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا جائے تو کام چل جائے گا. ہمارا موقف یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کریم کی آیت. اللہ نے کیا کہا ہے جی؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا آدھے سر کا مسح کر لو، اللہ نے یہ نہیں کہا سر کے کچھ حصے کا مسح کر لو، اللہ نے کہا اپنے سروں کا مسح کرو. جو کہتے ہیں کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا کافی ہے، وہ کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کی با یہ تبعیضیہ ہے، یہ بعض کا معنی دیتی ہے، کچھ کا معنی دیتی ہے. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ با تبعیضیہ نہیں ہے، یہ الصاق کے لیے ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ وغیرہ نے واضح کیا ہے. تو پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے. ایک تو آیت سے پتہ چلا، اور دوسرے نمبر پہ احادیث سے، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کے کچھ حصے کا مسح کیا ہو. آپ پوری زندگی وضو کرتے رہے ہیں، بار بار کرتے رہے ہیں، کبھی تو آپ ایسا کرتے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرتے اور باقی کو چھوڑ دیتے. لیکن آپ نے جب بھی وضو کیا ہے پورے سر کا مسح کیا ہے. تو سر کے مسح کے بارے میں ایک تفصیلی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث بخاری شریف کی ہے، نمبر اس کا 185 ہے، 185. اس میں راوی کہتے ہیں کہ ثم مسح رأسہ بیدیہ، کہ پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے. تو مسح آپ دونوں ہاتھوں سے کرتے تھے. اگر آپ کا ارادہ ہوتا سر کے کچھ حصے کے مسح کرنے کا تو آپ ایک ہاتھ بھی کبھی استعمال کر لیتے، لیکن آپ دونوں ہاتھ استعمال کرتے تھے. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، چنانچہ آپ ان کو آگے سے لے کر پیچھے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے. دیکھیں سر کے مسح کے بارے میں راوی کیسے تفصیل سے بتا رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے کیسے تفصیلی مسح کیا ہے، کہ سر اپنے ہاتھوں کو سر پہ رکھا، آگے سے پیچھے لے کر گئے، پھر پیچھے سے آگے لے کر آئے. راوی مزید تفصیل بیان کرتے کہتے ہیں بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، آپ نے مسح کا آغاز اپنے سر کے اگلے حصے سے کیا. حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَفَاهُ، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو لے گیا اپنی گدی تک. ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، پھر ہاتھوں کو واپس لے کر گئے اس جگہ جہاں سے آپ نے مسح کا آغاز کیا تھا.
تو کیا پتہ چلا کہ پورے سر کا مسح کرنا ہوگا. سر کے کچھ حصے کا مسح کر لینا یا 3 بالوں کا کر لینا یا سر کی چوتھائی کا کر لینا یہ درست موقف نہیں ہے. اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمسح علی العمامہ، امامہ کس کو کہتے ہیں؟ پگڑی وغیرہ کو. تو پگڑی پہ مسح کرنا بھی کفایت کر جائے گا. یعنی کہ اگر آپ پگڑی پہنے ہوئے ہیں تو پگڑی پہ مسح کر لیتے ہیں، براہ راست آپ کے ہاتھ سر کے بالوں پہ نہیں لگتے، تو یہ مسح بھی کفایت کر جائے گا، گزارا اس سے بھی ہو جائے گا. یعنی کہ پگڑی اتارنا ضروری نہیں ہے. کیا دلیل ہے جی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا فمسح علی خفیہ، تو آپ نے اپنے موزوں پہ مسح کیا، ومقدم رأسہ، اور اپنے سر کے ابتدائی حصے پہ مسح کیا، وعلی عمامتہ، اور اپنی پگڑی پہ مسح کیا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 247 247. اور عمر بن امیہ الضمری کہتے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی عمامتہ وخفیہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اپنے امامے پہ پگڑی پہ مسح کر رہے تھے اور اپنے موزوں پہ مسح کر رہے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 205 205. تو پگڑی پہ مسح کرنا درست ہے. اگر پگڑی نے پورے سر کا احاطہ کر رکھا ہے تو آپ صرف پگڑی پہ مسح کر لیں تو کفایت کر جائے گا. اور اگر پگڑی سر کے مکمل حصے پہ نہیں ہے اور آپ کے لیے ممکن ہے کہ سر کے اگلے حصے پہ براہ راست مسح کریں اور باقی پگڑی پہ مکمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے. یہیں سے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی عورت نے اپنے سر پہ چادر وغیرہ لے رکھی ہے، دوپٹہ وغیرہ لے رکھا ہے، اور اس کے لیے اس کو اتارنا مشکل ہے تو وہ اس کے اوپر مسح کر لیتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خصوصاً جب غیر مردوں کے پاس اس کو کہیں وضو کرنا پڑ جائے، بے پردگی کا مسئلہ ہو. اگر کسی نے مہندی لگائی ہوئی ہے سر کے بالوں پہ تو وہ اس کے اوپر مسح کر لے تو یہ ٹھیک رہے گا، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ مہندی کو اتارنا ضروری نہیں ہے. یہ سر کے بالوں کی بات ہو رہی ہے، باقی اعضاء کی بات نہیں ہو رہی. جن کو دھونا ضروری ہے ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ سر کا چونکہ مسح ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ مہندی لگی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تھا تو آپ نے سر کے بالوں پہ کوئی ایسی چیز لگائی ہوئی تھی جس چیز کو آپ مہندی کی طرح کہہ سکتے ہیں. مسح کے معاملے میں وہ مہندی کی طرح تھی، گوند سی آپ نے لگائی ہوئی تھی جس سے آپ کے بال آپس میں جڑے ہوئے تھے. تو اس کے اوپر پھر آپ کیا کرتے رہے؟ مسح کرتے رہے. امام شوکانی رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم یغسل رجلیہ مع الکعبین، پھر وہ دھوئے اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. الکعبین ٹخنے، ایک ٹخنے کو کہتے ہیں کعب، دوسرے کو کعبینی. کیا دلیل ہے جی کہ پاؤں کو دھونا ضروری ہے؟ قرآن کریم کی آیت وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَ لام کے اوپر زبر آئی ہے تو پتہ چلا کہ ارجلکم کا تعلق فغسلوا سے ہے،
کہ اپنے پاؤں کو دو الی الکعبین، ٹخنوں تک، تو ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا ضروری ہے. اور پاؤں دھوتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کئی لوگ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کی ایڑیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا رہ جاتا ہے؟ خشک رہ جاتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا دوران سفر، اور آپ نے نوٹ کیا کہ کئی لوگوں کی ایڑیاں خشک ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ویل للاعقاب من النار، وہ ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں، جن کو صحیح طرح دھویا نہیں گیا، ان کے لیے ہلاکت ہے. ہلاکت کہاں سے؟ جہنم کی آگ میں سے. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے اس کا 60. تو اس سے پتہ چلا کہ پاؤں کو دھونا واجب ہے اور بڑے ہی توجہ سے پاؤں کو دھونا ہوگا، کوئی حصہ پاؤں کا خشک نہ رہ جائے. پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں خلال بھی کرنا چاہیے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. چنانچہ لقیط بن صبرہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا تھا وخلل بین الاصابع، کہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنا. یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا پاؤں کی انگلیاں، اس کا مطلب ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی خلال کیا جائے گا اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کیا جائے گا، یعنی کہ انگلی داخل کر کے، ہاتھ کی انگلی داخل کر کے پاؤں کی انگلیوں میں پانی پہنچایا جائے گا. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 142 142. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور مستورد بن شداد صحابی کی حدیث ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، فخلل اصابع رجلیہ بخنصر، تو آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں میں خلال کیا اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ. اس کا نمبر ہے سنن ابن ماجہ میں 446 446. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے کتنے احتیاط کی ضرورت ہے، کہ پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ جائیں تو کتنی وعید اور وارننگ آئی ہے. اور پاؤں کو دھونے میں اس قدر احتیاط کہ آپ پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں میں ہاتھ کی انگلی داخل کر کے خلال کیا کرتے تھے تاکہ پانی اچھی طرح وہاں پہنچ جائے، وہ حصہ بھی خشک نہ رہے. حدیث حمران سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا. امام شوکانی فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور اس کے لیے جائز ہے. اب یہ واجب نہیں ہے، کیا جائز ہے؟ کس کے لیے؟ وضو کرنے والے کے لیے، مکلف کے لیے جائز ہے المسح علی الخفین، موضوع پہ مسح کرنا. یعنی کہ پہلے بتایا تھا کہ پاؤں دھونا یہ وضو کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو موزوں پہ مسح کر سکتا ہے، پھر دھونا واجب نہیں ہوگا. کیا دلیل ہے جی؟ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے، نمبر اس کا 206 ہے 206. کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اور یہ سفر کی حالت تھی، تو آپ وضو کر رہے تھے. تو جب پاؤں کی باری آئی تو میں جھکا تاکہ میں آپ کے موضع اتاروں اور آپ اپنے پاؤں کو دھو سکیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعہما، موضوع کو نہ اتارو، ان کو رہنے دو. فإنی ادخلتہما طاہرتین، کیونکہ جب میں نے موزے پہنے تھے تب میں کیا تھا؟ باوضو تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے موزے پہنے ہیں وضو کی حالت میں، تو جب آئندہ وضو کرے گا تو موزوں پہ کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے. اور مسح کرنے کی اجازت کتنی دیر کے لیے ہے؟
اگر کوئی مسافر ہے تو 3 دن اور 3 راتوں کے لیے، اور اگر کوئی مقیم ہے، اپنے شہر میں ہے، اپنی رہائش والی جگہ میں ہے، تو اس کے لیے مسح کی اجازت ہے 1 دن اور 1 رات۔ 1 دن اور 1 رات کا آغاز کب سے ہوگا؟ جب پہلی بار مسح کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے فجر کی نماز کے وقت وضو کیا اور موزے پہن لیے، اس کا وضو ٹوٹا، اس نے جب دوبارہ وضو کیا تو وہ کب کیا؟ ظہر کے وقت۔ یا ہم فرض کر لیتے ہیں تاکہ مسئلہ میں اچھی طرح سمجھا سکوں کہ اس کا ظہر کے ٹائم وضو نہیں ٹوٹا، اس نے پہلا وضو کیا عصر کے وقت جا کر، تو اب اس کی مسح کی مدت کا آغاز کب سے ہوگا؟ ظہر سے یا عصر سے؟ عصر سے ہوگا، عصر سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو آئندہ جب عصر کے بعد وہ وضو کرے گا، اگلے دن عصر کے بعد وضو کرے گا، تو اس پہ واجب ہوگا کہ موزے اتارے، پاؤں کو دھوئے، اور اگر اس نے وضو کیا اگلے دن مثال کے طور پہ ظہر کے وقت، اور وضو اس کا برقرار رہا، تو اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی۔ لیکن جب کبھی بھی اگلے دن عصر کے بعد وضو کرے گا تو پھر وہ پاؤں پہ مسح نہیں کر سکے گا، بلکہ موزے اتار کے پاؤں کو دھوئے گا۔ کیا دلیل ہے جی موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں؟ یہ 2 دلیل حدیثیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں پہلے، امامہ پہ، پگڑی پہ مسح کرنے کے بارے میں، ان دونوں میں موضوع پہ مسح کرنے کا تذکرہ آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا جرابوں میں بھی مسح کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 159 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور امام ابو داؤد نے اس حدیث پہ باب بھی یہی قائم کیا، باب المسح علی الجوربین، جرابوں پہ مسح کرنے کے مسئلے کی وضاحت اور اس کا بیان۔ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا، ومسح، اور مسح کیا، الجوربین، دونوں جرابوں پہ بھی، والنعلین، جوتوں پہ بھی۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے بات سنی جائے، کہ وہ مسح علی الجوربین، جرابوں پہ مسح کرنا ثابت ہے کن کن صحابہ کے نام سے؟ کہتے ہیں علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب نے جرابوں پہ مسح کیا، ابو مسعود عقبہ بن عمر البدری صحابی نے مسح کیا جرابوں پہ، والبراء بن عازب، براء بن عازب نے مسح کیا، انس بن مالک سے ثابت ہے کہ انہوں نے مسح کیا، ابو امامہ صحابی سے ثابت ہے انہوں نے مسح کیا، سعد بن سعد نے مسح کیا، عمر بن حریث نے مسح کیا، اور کہتے ہیں بلکہ جرابوں پہ مسح کرنا یہ مروی ہے، اس بارے میں روایت آئی ہے عمر بن خطاب سے بھی اور عبداللہ بن عباس سے بھی۔ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ اور جب مسح کریں گے موضوع پہ، جرابوں پہ، تو اوپر کے حصے پہ کریں گے، نچلے حصے پہ نہیں کریں گے۔ یہ حدیث نمبر 162 ابو داؤد کی، جناب علی کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ موضوع کے اوپر والے حصے پہ مسح کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ثابت ہے۔ امام ترمذی باقاعدہ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زندگی کی آخری بیماری میں، زندگی کے آخری ایام میں وضو کیا تو آپ نے جرابوں پہ مسح کیا، موضوع پہ نہیں بلکہ جرابوں پہ مسح کیا۔ آخر میں کہتے ہیں امام شوکانی، ولا یکون وضوءا شرعیا الا بالنیت، کہ وضو شرعی وضو نہیں بنے گا
مگر نیت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے وضو والے اعضاء دھوتے ہیں، وضو والا پورا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت وضو کرنے کی نہیں ہے، تو یہ شرعی طور پہ وضو نہیں کہلائے گا، اس کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 12 منٹ مزدوری کرتا رہا، گھر میں آیا، زور کا وقت تھا، اور اس نے اپنے، چونکہ پسینہ اس کو آیا ہوا ہے، اس نے وضو کے انداز میں اپنا منہ ہاتھ دھوئے، وضو والا پورا انداز اختیار کیا، لیکن دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ میں وضو کر رہا ہوں، اوپر سے زور کی اذان ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں وضو تو میں نے کر لیا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہ آپ کا شرعی طور پہ وضو نہیں ہے۔ وضو صفائی کو کہتے ہیں، تو آپ کی صفائی تو ہو گئی ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے یہ وضو نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نیت نہیں کی تھی۔ ہمارے حنفی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وضو ایک عبادت ہے اور اس کے لیے نیت ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر کوئی نماز والا پورا طریقہ اختیار کرے اور اس کی نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، تو اس کی نماز نہیں کہلائے گی، شرعی طور پہ نماز نہیں کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ قاری صاحب نے بچوں کو نماز پڑھائی طریقہ سکھانے کے لیے، پورے اس طریقے سے نماز پڑھی جیسے پڑھتے ہیں، لیکن دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ نماز پڑھنے لگا ہوں، بس یہ نیت ہے کہ سکھانے لگا ہوں۔ اب سکھانے کی نیکی جو انہوں نے کی ہے، اس پہ جو ثواب ملے گا، لیکن یہ نماز نہیں ہے۔ اور اگر وہ نیت کر لیتے سکھا بھی رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، تو پھر ان کی نماز بھی ہو جاتی اور تعلیم بھی ہو جاتی۔ ایسے ایک آدمی پورا وضو کرتا ہے، لیکن اس کی نیت وضو کرنے کی نہیں ہے، بلکہ وضو کا طریقہ سکھانے کی ہے، تو وضو کا طریقہ تو اس نے سکھایا، اس پہ جو ثواب ملے گا، لیکن یہ وضو نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ نیت کر لے وضو کی بھی اور طریقہ سکھانے کی بھی، تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے بڑی اہم بات کی ہے امام شوکانی نے، ولا یکون وضوءا شرعیا الا بالنیہ، کہ نہیں شرعی طور پہ یہ وضو ہوگا مگر نیت کے ساتھ، یعنی کہ نیت نہایت ضروری ہے وضو سے پہلے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق وضو کرنے کی توفیق دے، اور قرآن و حدیث کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق دے۔ آج تذکرہ ہوا ہے وضو کے فرائض اور واجبات کا، آئندہ درس میں تذکرہ ہوگا وضو کی سنتوں کا، مستحبات کا، اور پھر تذکرہ ہوگا وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنی عبادات کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔